سبحان اللہ اللہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. کیوں؟ یہ ذہنوں کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ رکوع، سجود، نماز، نفل، فرض، زکوٰۃ، روزہ، حج، رمضان شریف کے روزے، ان کو عبادت کہتے ہوئے کوئی بندہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا عبادت ہے. عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں کہ تقرب اللہ، کہ جس سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے رب اس کے قریب ہوتا ہے. تو عام طور پر جہاں پر ہر بندہ رکوع و سجود کو، نماز نوافل کو عبادت کہتا ہے، وہاں پر اگر عین درمیان میں یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے، تو کئی لوگ جواب دیتے ہوئے گھبرائیں گے تھوڑا سا، یا اور نہیں تو خاموش ہو جائیں گے. یاد رکھیے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت ہے، رب کے تقرب کا ذریعہ ہے. جو بھی آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، چاہے اکیلے ذکر کرے، چاہے میرے آقا علیہ السلام کا مجمع میں ذکر کرے، چاہے نعتیہ اشعار کے ساتھ ذکر کرے، چاہے نثر میں ذکر کرے، نظم میں ذکر کرے، گھر میں ذکر کرے، مسجد میں ذکر مصطفیٰ کرے، نعت شریف سنے یا سنائے، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا یہ عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، عبادت کے دائرے میں آتا ہے. تو اس لیے جہاں ذکر خدا کیا جائے تو ان کا ذکر تو اللہ عرش بری پر فرماتا ہے، تو جہاں ذکر مصطفیٰ کیا جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اللہ پاک فخر فرماتے ہیں ان لوگوں پر، ایسے مجمع پر اللہ پاک فخر فرماتے ہیں، میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر بھی کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اور اس پر اور اس کا معروف حدیث پاک کہ جو مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ جیسے رسول کریم ہمیں مل گئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں کہ آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ اللہ. وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں رب کا ذکر بھی کر رہے تھے، اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی کر رہے تھے، اللہ پاک کے احسان کو شمار کر رہے تھے کہ لقد من اللہ علینا بکم، اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں آپ جیسے رسول مل گئے ہیں. گویا صحابہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ یارو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. گویا صحابہ یہی کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو اس لیے جہاں پر رب کا ذکر کیا جائے وہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے، لیکن ان کا ذکر ہوتا ہے عرش بری پر، اور جہاں ان کے حبیب کا ذکر بھی ساتھ کیا جائے تو اللہ پاک فخر فرماتے ہیں. اور اس لیے شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کئی مزاج آپ کو ملیں گے، کئی مزاج آپ کو ملیں گے، کئی لوگ آپ کو ملیں گے،
کئی اکٹھے سفر کرنے والے آپ کو ملیں گے، کئی ولیمے کی کرسیوں پر آپ کو ملیں گے، کئی فوتگی کے ستر پر پھوڑی پر آپ کو ملیں گے۔ کیسے لوگ کہ جن سے توحید کی باتیں جتنی سن لو مزے لے لے کر رب کی توحید بیان کریں گے، کرنی چاہیے توحید، کرنی چاہیے بیان، لیکن صرف توحید نہیں، ساتھ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرنی چاہیے، ساتھ شان مصطفیٰ بھی بیان کرنی چاہیے، ساتھ صورت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ جس خالق کا ذکر کرتے ہو نا اس کی ذرا تخلیق کا ذکر بھی کرو کہ اس نے زلف مصطفیٰ کو کیسے بنایا ہے۔ جس خالق کا تذکرہ کرتے ہو نا ذرا یہ بھی ذکر کرو کہ اس نے حسن مصطفیٰ کیسے بنایا ہے۔ جس خالق کا تذکرہ کرتے ہو نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرا اس کے پیارے مصطفیٰ کے اختیارات کا ذکر بھی کیا کرو۔ تو جس علیم و خبیر ذات کا ذکر کرتے ہو نا کہ اللہ کو ہر ریت کے ذرے کا پتہ ہے، اس کے دیے ہوئے علم میں سے ذرا علم مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا کرو، اختیارات مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا کرو، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر بھی کیا کرو۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو رب کا ذکر اور رب کی توحید تو بڑی کھل کر بیان کرتے ہیں، بلکہ پورا سال 12 مہینے ہر مہینے کے 4 یا 5 جمعے توحید کا درس ہی چلتا ہے، لیکن کبھی شان مصطفیٰ زبانوں پر نہیں آتی، عظمت مصطفیٰ زبانوں پر نہیں آتی، میلاد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں سرکار کی محبت ہوتی تو بھلا زبان پر میلاد کا ذکر کیسے نہ آتا، آقا علیہ السلام کا ذکر کیسے نہ آتا؟ کیوں؟ جو کسے دا عاشق ہووے، جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردہ، 100 مکر بہانے پاکے او دے۔ سبحان اللہ اللہ۔ عاشق تو کہتا ہے میرے محبوب کا تذکرہ ہو جائے، عاشق تو کہتا ہے جہاں پر 4 بندے اکٹھے ہوں کسی نہ کسی بہانے سے میرے محبوب کا ذکر ہو جائے۔ دیکھیے نا عاشقان مصطفیٰ، اب تو ربیع الاول ہے نا، اب تو سرکار کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اب تو تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کا تو یہ شیوا ہم نے دیکھا ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے کہتے ہیں ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ہو جائے، بیٹے کی شادی کا موقع ہوتا ہے، حالانکہ شادی وہ موقع ہے کہ ہمارے بر صغیر میں پاکستان انڈیا میں نعت اور شادی کا لوگ جوڑ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں شادی اور چیز ہے، نعت خوانی اور چیز ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹے کی شادی کو بھی آقا کے عشق میں رنگ دیتے ہیں، سبحان اللہ اللہ۔ اور دیکھا ہے کہ فوتگی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، غم کے موقع پر لوگوں کے آنسو نہیں تھمتے، لیکن جو آقا کے عاشق ہوتے ہیں کہتے ہیں یار جانے والا تو چلا گیا، ذرا حضور کا آقا کا ذکر ہو جائے، آقا کی نعت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کے موقع پر جب نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے نا تو خوشیوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جب خوشی کے موقع پر نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے خوشیوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، جب غمی کے موقع پر نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے تو زخموں پر مرہم اور پٹی لگ جاتی ہے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ تو آپ کو میں ابتدا تمہیداً بتا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے، کیونکہ جب تک یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا نا کہ حضور کا ذکر عبادت ہے، ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل کو عبادت میں شمار کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے یہ یقین سے دل میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ پتہ نہیں عبادت ہے کہ نہیں۔ جہاں پتہ نہیں کہ الفاظ آ جائیں، ڈاؤٹ آ جائے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نکلا ہے عقدہ سے، اور عقدہ کہتے ہیں کسی کپڑے کو باندھ دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عقدہ، پختہ کر کے باندھ دیا۔ تو عقیدے کو عقیدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بات دل میں پکی ہو جائے،
پختہ ہو جائے، اس سے دل کے اندر سے وہ بات نکال نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے نعت مصطفیٰ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے درود و سلام عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار کی ولادت کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار کے والدین کا تذکرہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے دائی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے آقا کے بچپنے کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے آقا کی جوانی کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے آقا کے غار حرا میں بیٹھنے کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور کی شب ہجرت کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے مولا علی کو بستر پر لٹانے کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر شب ہجرت میں چلنا، اس کا ذکر عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے غار ثور کا تذکرہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے غار ثور میں ابو بکر صدیق کی نگاہوں کا دیدار مصطفیٰ کرنا عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر یہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں کا تذکرہ عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار کے منبر کا ذکر کرنا عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار کا چلنا بھی عبادت ہے، عرش مولا پر چلنے کا تذکرہ بھی تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا تذکرہ نظم میں ہو، نثر میں ہو، شعروں میں ہو یا الفاظ میں ہو، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ میلاد کا لغوی معنی ہے ولادت کا تذکرہ، لغت کے اعتبار سے معنی ہے ولادت کا تذکرہ، لیکن حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا عنوان دیتے ہیں اس سے ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ ایسی محفل منعقد ہو جائے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، وہ تذکرہ حضور علیہ السلام کے ولادت سے جو ہے نا قبل کے واقعات کا ہو، ولادت کے واقعات کا ہو، یا ولادت کے بعد کے تذکرہ ہو، کسی طرح بھی حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ہو جائے، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عبادت ہے، تو جب میلاد مصطفیٰ کی محفل عبادت ہے تو پھر عبادت کرنے والوں کے لیے بیٹھنے کے لیے دریاں بچھانا، یہ انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ چلتے ہوئے راستے آسان ہو جائیں، روشنی کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ آواز آخر تک پہنچ جائے، سپیکر ساؤنڈ کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز خود عبادت ہے، نماز کے لیے وضو آ گیا، وضو بھی عبادت، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا کسی نے انتظام کر دیا، وہ بھی عبادت میں آ گیا۔ پانی کسی نے برتن میں بھر دیا، عبادت میں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی سے وضو کیا جانا ہے، اور وضو عبادت ہے۔ وضو عبادت کیوں؟ کیونکہ اس سے آگے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب خود میلاد مصطفیٰ کی محفل عبادت ہے تو اس کے لیے دریاں بچھانا بھی عبادت ہے، لائٹ کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے، ساؤنڈ کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے، حاضرین کے بیٹھنے کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ محفل میلاد بھی عبادت ہے، لائٹنگ بھی عبادت ہے، ساؤنڈ آواز پہنچانے کے لیے انتظام کرنا بھی عبادت ہے۔ جو چیز عبادت کی جتنے معین و مددگار بنے وہ عبادت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے میلاد پاک، میرے آقا علیہ السلام واحد کائنات میں ایک ہی ہستی ہیں
کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں، جن کے چرچے عرش اور فرش پر پہلے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا، ولادت پہلے ہوتی ہے، بچے کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ ولادت پہلے ہوتی ہے، تذکرے بعد میں چھڑتے ہیں۔ ولادت پہلے ہوتی ہے، تبصرے بعد میں ہوتے ہیں کہ بچے کی آنکھیں کس پر ہیں، بچے کے ہونٹ کس پر ہیں، اس کے ہاتھ کس پر ہیں، سارے آ کر دیکھتے ہیں نا، پھوپھیاں سارے دیکھتے ہیں۔ ولادت پہلے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے، ولادت پہلے، تذکرے بعد میں ہوتے ہیں۔ ولادت پہلے، تبصرے بعد میں ہوتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے، ولادت پہلے، چرچے بعد میں ہوتے ہیں۔ بچہ پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر کے کسی مسند پر یا کسی منصب پر جاتا ہے، کوئی جج بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی قاری بنے گا، دین و دنیا کا منصب پائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں کب ہیں؟ ولادت کے بعد۔ پتہ چلا کہ ذکر بھی ولادت کے بعد چھڑتا ہے، تذکرے بھی ولادت کے بعد ہوتے ہیں، تبصرے بھی ولادت کے بعد ہوتے ہیں، چرچے بھی ولادت کے بعد ہوتے ہیں، مقام بھی ولادت کے بعد ملتے ہیں۔ لیکن واحد عاشقان مصطفیٰ کائنات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں، جن کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، چرچے عرش پر، جن کا ذکر بھی پہلے، جن کے تذکرے بھی پہلے، نبیوں کی زبانوں پر ان کے تذکرے، نبیوں کی امتوں کی زبانوں پر ان کے تبصرے، اور ان کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والی کتابیں ان کے بارے میں بول رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ نبیوں کی دعاؤں میں وہ شامل، میں اشارے دیتا جا رہا ہوں، نبیوں کی دعاؤں میں وہ شامل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، لیکن جس دن دعا مانگی، اے اللہ میں نام محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم جو نام آج درمیان میں لائے ہو اس کو پہچانا کیسے؟ کیف عرفت یا آدم، اس کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے عرض کی، یا رب العالمین میں تیرے عرش کے سامنے تھا، میرے اندر روح پھونکی گئی، میں نے آنکھیں کھولی تو تیرے عرش کے چاروں کونوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پایا، میں نے یہی جانا ہے کہ تیرا محبوب نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ کہا ہے، یہ نام میرا سب سے محبوب۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبیوں کی دعاؤں میں پہلے آ جائے، کشتی نوح کی نجات کا جو سبب بن جائے، جن کے نور کی وجہ سے جناب ابراہیم کے جسم مبارک کو آگ نہ چھوئے، جن کے نور کے طفیل تیز چھری جناب اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے، تو پھر کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، ولادت بعد میں ہے لیکن ان کا ذکر بھی پہلے ہو گیا، ان کے تذکرے بھی پہلے چھڑ گئے، ان پر تبصرے بھی پہلے ہو گئے، ان کے چرچے بھی عرش اور فرش پر پہلے ہو گئے۔ نبیوں کی زبانوں پر ان کا نام آ گیا تھا، فرشتوں کی زبانوں پر ان کا نام ہے، انبیاء پر اترنے والی کتابوں میں ان کا نام مذکور ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ واحد کائنات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہے لیکن چرچے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے، جب ان کی ولادت نہ ہو، ان کے چرچے پہلے ہی ہیں، تو جب ولادت ہو جائے تو پھر چرچے کرنا کیسا گناہ رہ گیا؟
جو لوگ میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ ایسا کیا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، کئی لوگ اپنی طرف فتوے جاری کرتے ہیں نا، لیکن ایک بات ہے، جب ان کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، ان کا ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا ہے، تذکرے بھی ہیں، تبصرے بھی ہیں، چرچے بھی ہیں، تو جب ان کی ولادت باسعادت ہو گئی، اب تو ذکر ہونا ہی ہونا ہے، اب تو ذکر ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا دن، عرب شہر مکہ، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کے آنگن میں آخری نبی کا نور کے ظہور ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی لونڈی، زر خرید لونڈیاں اس وقت ہوتی تھی، زر خرید لونڈی سیدہ آمنہ کے حجرے میں تھی، تو اس لونڈی نے جب اتنی خوشی کی خبر دیکھی تو دوڑتی ہوئی ابو لہب کے گھر گئی اور اپنے آقا ابو لہب کو کہتی ہے مبارک ہو تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ یہ واقعہ لکھا کس جگہ پر ہوا ہے؟ بخاری شریف میں۔ عام طور پر بخاری شریف پیش کرتے ہیں لوگ کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، یا اس کو ایسے ہاتھوں کو اٹھانا، رفع دین کرنا چاہیے۔ جہاں بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات آتی ہے، رفع دین کی بات ہوتی، وہاں پر آقا کے میلاد کی بات بھی بخاری میں ہے، آقا کے میلاد کی بات بھی۔ باب چیپٹر کا نام ہے باب امہاتکم اللاتی اردانکم، باب چیپٹر ان ماؤں کا جنہوں نے بچوں کو دودھ پلایا، اس کے تحت امام بخاری یہ ساری بات لکھ رہے ہیں جو میں آپ کو عربی کی بجائے یا اردو میں بتا رہا ہوں، کہ اس وقت ابو لہب کے گھر کی لونڈی دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی میں انگلی اٹھائی، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ گویا کہ ایک انگلی سے فرحت، مسرت، میلاد کی خوشی منائی، وقت گزرتا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبی تو یوم اول سے تھے نا، لیکن اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے انکار کیا، بدبخت رہا، ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، انکار کرتا رہا، وقت گزرتا گیا، ابو لہب مر گیا۔ مرنے کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں بعد اہلی ہی، بعد اہل کو خواب میں ملا، لیکن شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد جناب عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، اور جناب عباس بن عبد المطلب آقا کے صحابی بھی ہیں، آقا کے چچا جان بھی ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ کے بھائی ہیں، میرے آقا کے والد ماجد جناب عبداللہ کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ جناب عباس نے خواب میں پوچھا ما حالک یا ابا لہب، ابو لہب کیسے گزر رہی ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کیسے حال ہے؟ تو ابو لہب خواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں، جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تکلیف میں تو ہونا ہے نا جب زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے نا، یوم الاثنین، جب پیر کا دن آتا ہے، ہر پیر والے دن میری انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے، جو انگلی میں نے اٹھا کر اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ہر سوار کو پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری تسکین ہو جاتی ہے۔
सुभान अल्लाह। اب یہاں پر آپ احباب نے غور کرنا ہے، 2-3 نکتے ہیں یہاں پر۔ ابو لہب نے سرکار کی ولادت کی خوشی منائی، ابو لہب نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی ایک انگلی سے، لیکن بدبخت رہا، زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے، اللہ اس کے میلاد کا اجر ضائع نہ کرے۔ ملا پر والو جو صبح و شام لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، میلاد منائے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ شکر ادا کریں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ تو جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے، لیکن اللہ اس کے میلاد کی خوشی کا اجر ضائع نہ کریں۔ ابو لہب مر بھی گیا ہے، پورا جسم تکلیف میں ہے، لیکن ہر سوار والے دل انگلی سے میٹھا پانی پی کر تسکین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے میلاد کی خوشی منائی تھی انگلی سے۔ تو جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے، اللہ پاک اس کے میلاد کا اجر ضائع نہ کریں۔ تو جو صبح و شام پیارے آقا کا کلمہ بھی پڑھے، اپنی جبین نیاز کو رب تعالیٰ کے آگے جھکا دے، رمضان شریف آئے احترام کرے، روزے بھی رکھے، اگر زکوٰۃ فرض بنتی ہو زکوٰۃ بھی دے، اگر زندگی کے اندر حج فرض ہو حج بھی کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فرمانوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ بھلا جب وہ میلاد منائے گا تو اللہ پاک ایسے بندے کو اجر نہیں دیں گے؟ اگلی بات، ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، صرف بھتیجا سمجھ کے، محمد بن عبداللہ سمجھ کے۔ اور عاشقان مصطفیٰ ہم سارے خوشیاں مناتے ہیں محمد رسول اللہ جان کر، سبحان اللہ، امام الانبیاء مان کر، سید الانبیاء مان کر، سید الاولین والآخرین مان کر، محبوب خدا مان کر۔ تو جو صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، خالق اس کا اجر ضائع نہ کریں، تو جو حبیب خدا جان کر خوشیاں منائے گا اللہ کیسے اجر۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں منائے گا، بھلا اللہ پاک اس کا اجر ضائع کر دیں گے؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک صدی کا ہے، صرف ایک صدی کا۔ ایک صدی سے پیچھے آپ علماء کرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کا دور گزرا ہے یا اس سے پیچھے جتنے دور گزرے ہیں، ہر جگہ پر حضور کے میلاد بھی ہوتے تھے، محفلیں سجتی تھیں، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا تھا۔ یہ صرف دوسری جنگ عظیم جس وقت لگی ہے نا، 1924 کی بات بتا رہا ہوں، 1924 سے پیچھے پیچھے سارے ہی میلاد مناتے تھے۔ یہ انگریز کی سازش ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی ٹولی بنائی، میں تو ٹولی کہتا ہوں، ٹولہ تو نہیں کہتا، کیونکہ میلاد منانے والے سواد اعظم ہیں، اور جو میلاد کا انکار کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ اتنے ہیں جیسے آٹے میں نمک، وہ اتنے ہیں جیسے آٹے میں نمک۔ یہ سازش کس کی ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ انگریز کی سازش ہے کہ اس نے چند علماء کو اپنے ساتھ ملایا کہ تم توحید پر زیادہ کام کرو اور ان بدعت پر، اور یہ وہ چیزیں جو لوگوں میں عشق مصطفیٰ کے اس کو تیز کرتی تھی، ان کو مدم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم شکست نہیں دے سکتے۔ کب تک؟ جب تک دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ ہے، نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر یہ چراغ بجھ گیا نا عشق مصطفیٰ والا، پھر ان سے جو مرضی کام لے لو۔ تو اس لیے یہ صرف ایک صدی ہونے والی ہے کہ میلاد کے اوپر اعتراض بھی اٹھتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں،
یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے اہل سنت ہر زمانے میں میلاد مناتے ہیں، ہر زمانے میں میلاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ میلاد مناتے رہیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان عاشقوں کو آباد رکھے، آقا کا میلاد سبحان اللہ، اللہ انشاءاللہ حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور سوال بھی آپ کو بتا دوں، کئی لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ تو اسلام کا مرکز ہے نا، تو جب ادھر میلاد کی جو ریلیاں نہیں نکلتی تو پھر یہ تو اسلام کا کام نہ ہوا۔ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ 1 صدی سے ذرا پیچھے بھی دیکھ لو، اسلام کو آئے ہوئے 1 صدی نہیں ہوئی، 14 صدیاں ہو گئی ہیں۔ 1 صدی سے مکہ کے بازاروں میں میلاد کا جلوس نہیں نکل رہا، موجودہ حکومت کی وجہ سے پتا چلا کہ میلاد کا جلوس نہ نکلنا اس کی عمر تھوڑی ہے، اور آقا کے نام کے میلاد اور جلوس ہونے ان کی عمر بہت ہی پیچھے جاتی ہے۔ تو پھر بدعت کون سا کام ہوا، میلاد کرنا یا نہ کرنا؟ نہ کرنا بدعت ہوا نا، اس لیے کہ 100 سال ہوئے ہیں صرف موجودہ حکومت، اس سے پیچھے کتابیں اٹھا کر دیکھیں عربی کی آپ ساری اور ہسٹری کی تاریخ کی، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اس کے قریب ہر سال 11 ربیع الاول کی رات علماء کرام، مفتیان کرام، اہل عشق اکٹھے ہوتے تھے، اور یہاں سے چراغ اور مشعلیں جلا کر پورے مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں درود و سلام پڑھتے ہوئے چکر لگاتے تھے، اور تہجد کے وقت وہ جلوس آ کر سید اب بھی کرتے ہیں۔ آقا دیکھا جائے میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟ 4 کام ہوتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں، اور چاروں کام ہی عبادت ہے۔ شروع میں ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نعت شریف، ثنا، نعت شریف پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ نعت شریف بے شک ہو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، نعت شریف پڑھنا ثواب ہے۔ تیسرا کام درود و سلام، درود و سلام پڑھنے والے پر تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور میلاد میں چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ حاضرین کے لیے حسب توفیق لنگر کا انتظام۔ اب یہ 4 کام دلوں کی تختی پر لکھ لیں، آپ کی مرضی، اپنے جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ اپنے موبائل میں لکھ لیں، آپ کی مرضی، ریکارڈ کر لیں، آپ کی مرضی۔ 4 کام ہوتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، سرکار علیہ السلام کی نعت، درود و سلام، لنگر کا انتظام۔ یہ 4 کام ایک ورقے پر لکھ لیں، پھر پوری دنیا کے مفتیوں کے پاس چلے جائیں، یا خود قرآن و سنت کی تحقیق کرنی شروع کر دیں، تو ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا، یہ 4 کام کرنا عبادت ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہ 4 کام کرنا ثواب ہی ثواب ہے۔ تو جب یہ 4 کام کرنا ثواب ہے تو پھر میلاد پر اعتراض کہاں سے آ گیا کہ پتہ نہیں عبادت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ 4 کام کرنا، اور اس کے دیکھیں نا قرآن پاک کی تلاوت، ایک حرف کے بدلے ہیں 10 نیکیاں۔ تو قرآن پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت،
نعت شریف کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے کہ نعت شریف بھی آج کی ایجاد نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زہیر بن کعب اور بھی صحابہ، لیکن ان تین کے نام زیادہ مشہور ہیں کہ میرے آقا کی نعتیں لکھتے بھی تھے، سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے بھی تھے. حسان بن ثابت نے تو کمال کیا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا حسین میری ان دو آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں. اور حضرت حسان کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. 120 سال. اب 120 سال عمر ہو اور ہو بھی صرف بندہ اپنے گھر میں رہنے والا نہ ہو، بہت پاپولر ہو، مشہور ہو. حسان اہل عرب میں اتنے معروف تھے کہ ان کا کلام دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی ان کی غزلیں، ان کا کلام اتنا اعلیٰ شمار ہوتا تھا کہ ایک دفعہ فیصلہ کرنے والے جو جج تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حسان کا کلام اتنا اعلیٰ ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، کہ ان کا کلام بیت اللہ کے اندر لٹکا دو. بڑا اعلیٰ کلام لکھتے تھے عربی کا. لیکن جب سرکار پر نظر پڑی نا 60 سال کے بعد، پھر وہ غزلیں چھوڑ گئے، وہ عشق مجازی کی داستانیں چھوڑ گئے. کیوں؟ جن کو سرکار کا چہرہ نظر آ جائے باقی سب کچھ بھول جاتا ہے. جس کو اپنے ماہی محبوب کی زلفیں نظر آ جائیں اس کو زمانے کے حسن و جمال بھول جاتے ہیں. تو جب آقا صلی السلام کا کلمہ پڑھ لیا نا حسان نے، تو 60 سال کے بعد جو بھی لکھا، جب بھی لکھا، جب بولا سرکار کی محبت میں بولا. اور حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان دو آنکھوں نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا. اگلا مصرع اس سے بھی خوبصورت ہے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے. کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا حضور جیسا، لیکن کسی ماں نے جنا ہوگا. کون سا حسان نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے؟ ہو سکتا ہے حسان کی آنکھ نے حضور جیسا نہ دیکھا ہو، لیکن کسی گھر میں کسی ماں نے جنا ہو. حسان نے ان دونوں مصروں میں، ایک میں اپنا تجربہ اور دوسرے میں اپنا عقیدہ فرمایا. میرا تجربہ یہ ہے کہ میری دو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے. تیسرا مصرع خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ تو اپنی مرضی کے مطابق آپ. سبحان اللہ، اللہ اللہ. یہ نعت جو ہے نا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھی گئی ہے. اور اردو میں بات کرو یا عربی میں، لیکن جب الفاظ ملتے ہوں ایک مفہوم ہو تو اس کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. حسان نے کہا میری دو آنکھوں نے آپ جیسا دیکھا نہیں، تو اردو والا کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دیکھو نا، بات تو ایک ہی ہے. انہوں نے عربی میں کہہ دیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور عاشق اردو میں کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اے شوق نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا. سبحان اللہ، اللہ. اور اسی طرح ظہوری قصوری نے پنجابی میں بات کر دی اپنے حساب میں. انہوں نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا.
انہوں نے عربی میں کہہ دیا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور ادھر آپ نے پنجابی میں کہہ دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھول لندی، کوئی مثل نہیں ڈھول لندی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بول لندی۔ اور فرمایا کوئی مغزی چولے دی، کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی۔ جو لوگ لفظ مثل اور لفظ بشر کو لے کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، پیر صاحب نے ان کو سمجھایا، فرمایا کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی۔ فرمایا وہ پاگل ہیں، کملے ہیں، بے وقوف ہیں، جو میرے محبوب کی ریز کرتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں، ان کے بھی دو پاؤں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا صرف آنکھوں کو دیکھا ہے، آنکھوں کے نور کو نہیں دیکھا۔ قدموں کو شمار کیا ہے، قدموں کی مسافت کو نہیں دیکھا۔ انگلیوں کو گنا ہے، انگلی کی طاقت کو نہیں دیکھا۔ ارے تو چلے تیرے اوپر چھتری کا سایہ نہ ہو، میرے آقا چلے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے، تیرے پسینے سے بدبو آئے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے۔ ارے تو اشارہ کرے درخت کا سوکھا پتا زمین پر نہ گرے، میرے آقا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو اپنے بیٹے کو قریب بلائے، وہ تیری بات نہ سنے، میرے آقا کھجور کے درخت کو اشارہ کرے چل کر قدموں میں آ جائیں۔ فرمایا کوئی مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی۔ تو اس لیے نعت شریف یہ بھی میلاد کا جز ہے، قرآن کی تلاوت میلاد کا جز ہے، اور اسی طرح درود و سلام میلاد کا جز ہے، اور حاضرین کے لیے لنگر کا انتظام کرنا یہ میلاد کا جز ہے۔ چار کام، قرآن کی تلاوت، حضور کی نعت، درود و سلام، لنگر، یہ چار کام قرآن و سنت، قرآن و حدیث، مفتیان کرام، علماء اعظام سب سے پوچھ لینا، ہر جگہ سے یہی جواب آئے گا، یہ چار کام کرنا عبادت ہے۔ تو آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ چار کام کرنا عبادت ہے تو محفل میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں یہی چار کام ہوتے ہیں۔ اور آخر کے اندر ایک واقعہ پیش کر کے تو لنگر کے بارے میں، اس کے بعد دعا۔ لنگر کا واقعہ یہ ہے کہ بر صغیر کی ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے، اس طرح جو ہے نا اس کے اپنی کتاب الدرسمین میں فرماتے ہیں کہ ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا۔ ایک سال بجٹ کا حساب کیا، مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پہلے سوچا کہ میلاد مناؤں یا نہ مناؤں، یہ انعقاد کروں یا نہ کروں، پھر سوچا کہ جتنی ہمت ہے اتنا کام کر لیتا ہوں۔ تو جب حساب لگایا تو اتنا لنگر کا انتظام ہو سکا کہ بھنے ہوئے چنے اور سادہ پانی، بھنے ہوئے چنے، سادہ پانی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کا تاریخ وقت رکھ لیا، پڑوس والوں کو بھی دعوت دے دی کہ اج آقا دی محفل غریباں دے ویڑے، آقا دی محفل غریباں دے ویڑے۔ آ گئے دوست احباب اکٹھے ہو گئے۔ محفل میلاد پاک میں وہی تین کام پہلے کہ ابتدا میں تلاوت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثنا خوانی، درود و سلام، آخر میں لنگر تقسیم ہوا، بھنے ہوئے کالے چنے اور ساتھ سادہ پانی، ہو گیا لنگر تقسیم، اور احباب نے بڑی خوشی سے لنگر کھایا، گھروں کو چلے گئے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب لکھتے ہیں عشاء کے بعد سویا تو قسمت جاگ گئی، عشاء پڑھ کر سویا
تو قسمت جاگ گئی خواب میں والضحیٰ کے چہرے والے، زلف واللیل والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتہ کی انگلیوں والے، وانت حل بہذا البلد کے قدموں والے، یا ایھا المزمل کی چادر والے، یاسین کے سہرے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اور آپ کو بتا دوں حدیث پاک کہتی ہے کہ جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو وہ حضور کا ہی دیدار ہوتا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں کہ حضور کی صورت مبارک کے اندر وہ خواب میں آ سکے۔ جس کو خواب میں حضور کا دیدار ہو وہ حضور کا ہی ہوتا ہے۔ اب شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ سویا تو قسمت جاگ گئی، خواب میں آ کر ساتھ و سام تشریف لے آئے۔ منظر کیا ہے؟ میرا گھر ہے اور ٹوٹی پھوٹی میری چارپائی ہے، اور چارپائی پر آمنہ کے لال زہرا کے بابا تشریف فرما ہے، اور سرکار کے دستے مبارک میں ایک تھالی ہے، اور سرکار تھالی سے کوئی چیز اٹھا کر میرے آقا تناول فرما رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں نیچے بیٹھا تھا، میری نظر ادھر نہیں جا رہی تھی کہ کیا چیز میرے آقا تناول فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا سا اوپر ہو کر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں بھنے ہوئے چنے تھالی میں ہیں، اور سرکار تناول بھی فرما رہے ہیں، اور مسکرا کر میری طرف دیکھا، فرمایا چنے بڑے مزیدار، اللہ فرمایا چنے بڑے مزیدار تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کی آنکھیں کھل گئی، رونا شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہا عبد الرحیم تیرے سارے میلاد ہی قابل قبول ہوں گے، لیکن تیرا یہ میلاد تو حضور کو بہت سبحان اللہ۔ یاد رکھیے محفل میلاد مصطفیٰ ہمارا تو یہ عقیدہ کہتا ہے کہ سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے، لنگر پر بھی سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کہاں ہندوستان، کہاں دہلی، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں شاہ عبد الرحیم صاحب نے میلاد کا انعقاد اپنے گھر میں کیا اور تھوڑا سا اہتمام کیا کیونکہ اس سال بجٹ اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے آنا اور چنوں کو تناول فرمانا بتا رہا ہے کہ میرے سرکار غلاموں پر نظر رکھتے ہیں، میں جدے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے، یہ میں آپ کو عقیدہ پختہ کروا رہا ہوں تاکہ کسی جگہ پر آپ کو بات کرنی پڑے تو آپ ادھر ادھر کسی کے آنے کا انتظار نہ کریں، آپ کے پاس اتنا علم نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جواب دے سکیں۔ میلاد مصطفیٰ عبادت ہے، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا انعقاد کرنا بھی عبادت ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں 4 کام ہوتے ہیں کہ ابتدا کے اندر قرآن کی تلاوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف، درود و سلام اور لنگر کا انتظام، اور یہ 4 کام قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام و انسلام قبول و منظور فرمائے، اور جتنے حاضرین آئے اللہ پاک سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔